السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 15 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 8 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی ای ڈی نے آج اتر پردیش کے سہارنپور میں بی ایس پی کے سابق ایم ایل سی حاجی اقبال کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی نے سابق ایم ایل سی کی 4000 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیدادیں ضبط کر لی ہے۔ یہاں 4440 کروڑ روپے کی یونیورسٹی کی عمارت اور زمین کو منسلک کیا گیا۔ ایجنسی کے مطابق تفتیشی ادارے نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا، جس کے بعد 121 ایکڑ اراضی اور گلوکل یونیورسٹی کی عمارت کو ضبط کر لیا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جائیداد عبدالوحید ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام پر رجسٹرڈ تھی، جن پر محمد اقبال اور ان کے خاندان کے افراد کا کنٹرول تھا۔ محمد اقبال ٹرسٹ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کی گئی یہ کارروائی غیر قانونی کانکنی کیس سے متعلق ہے۔ ای ڈی کے مطابق سابق ایم ایل سی مفرور ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں ہیں۔ محمد اقبال کے 4 بیٹے ہیں۔ بیٹوں اور بھائی کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں جو جیل میں قید ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس اتر پردیش کے سہارنپور میں ریت کی کانکنی، پٹوں کی غیر قانونی تجدید اور کانکنی لیز ہولڈرز، کچھ اہلکاروں اور نامعلوم لوگوں کے خلاف دہلی میں سی بی آئی ایف آئی آر درج کرنے سے متعلق ہے۔ دہلی میں کانگریس کے کارکنوں نے آج ہفتے کی صبح دہلی کے کرشنا نگر علاقے میں قومی دارالحکومت میں پانی کے بحران کو اجاگر کرنے کے لیے مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت حکومت اور دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت کے خلاف مٹکا پھوڑ احتجاج درج کرایا۔ کانگریس کے کارکنوں نے اے این آئی کو بتایا، پانی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، غریبوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، حکومت الزام تراشی کا کھیل کھیل رہی ہے، پانی کا پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا گیا، وہ سیاست کرنے میں مصروف تھے۔ کانگریس پارٹی گونگی بہری حکومت کو جگانے کے لیے دہلی میں مٹکا پھوڑ احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے ٹینکر مافیا کے ساتھ ملی بھگت کا الزام بھی لگایا۔ اٹلی میں G7 سربراہ اجلاس کے دوران ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت کئی عالمی رہنما وہاں موجود ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام عالمی رہنماؤں سے گرم جوشی سے ملاقات کی۔ باقی سب ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی کینیڈین پی ایم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی ہے۔ دراصل دونوں ممالک کے درمیان کافی عرصے سے تنازع چل رہا ہے۔ اس کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی اور جسٹن ٹروڈو کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ G7 سمٹ میں پی ایم مودی اور ٹروڈو کی ملاقات طے نہیں تھی، لیکن یہ ملاقات حیران کن تھی۔ تاہم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، اس بارے میں معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات طے نہیں تھی جب وہ اٹلی پہنچے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے معروف سماجی کارکن اور عالمی شہرت یافتہ مصنف اروندھتی رائے کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے تحت مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کے ساتھ ہی کشمیر کے سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف بھی یہ اجازت دی گئی ہے۔ دہلی میں گورنر ہاؤس کے ذرائع نے بتایا کہ یہ منظوری 2010 کی ایک مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں دی گئی ہے۔ اروندھتی رائے اور پروفیسر شوکت حسین کے خلاف ایف آئی آر دہلی میں میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے حکم پر درج کی گئی ہے۔ اس معاملے میں اب تک اروندھتی رائے یا پروفیسر شوکت حسین کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ مودی کی قیادت میں لگاتار تیسری بار حکومت سازی کے لیے بی جے پی کو حمایت دینے کے عوض غیر معمولی وزارتیں قبول کر لینے کے بعد اب نتیش کمار کی پارٹی نے اسپیکر کے معاملے میں بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پارٹی کے ترجمان کے تیاگی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی اور تلگو دیشم پارٹی TDP بی جے پی کی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد کا حصہ ہے اور لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کے لیے بی جے پی کے نامزد امیدوار کی حمایت کریں گے۔ اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ مودی اور امت شاہ کی قیادت والی بی جے پی کی عادت اور پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کے اندیشوں کی وجہ سے TDP اور JDU اسپیکر کا عہدہ اپنے پاس رکھیں گے۔ تیاگی نے اس کے برخلاف بتایا کہ ہم بی جے پی کی طرف سے اسپیکر کے لیے نامزد امیدوار کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کچھ اپوزیشن رہنماؤں کے تبصروں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ نیا لوک سبھا اسپیکر TDP یا JDU سے ہو سکتا ہے۔ تیاگی کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکمرانی والی ریاست گجرات میں مسلمانوں سے شدید نفرت اور خوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وڈودرا میں ایک مسلم خاتون کو
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई सोसाइटी में फ्लैट देने के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज और मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मुस्लिम खातून रियासत की वजारत बराए एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है और इसे ये फ्लैट कम आमदनी वाले हाउसिंग ग्रुप में 2017 में अलॉट किया गया था। ताहम उसी वक्त से इसको शदीद मुखालिफत और हरासानी का सामना है। सोसाइटी के 30 से ज़ायद लोगों ने जिला कलेक्टर और दीगर हुक्काम को खत लिखकर मुस्लिम खातून को फ्लैट दिए जाने पर सख्त एतराज़ और इसे खतरा बताया। काबिल ज़िक्र है कि गुजरात हुकूमत ने रियासत में डिस्टर्ब एरिया एक्ट मुतारिफ कर रखा है, जिसमें निशान ज़द इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ज़िला कलेक्टर की मंजूरी की ज़रूरत है। इस एक्ट को हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम खातून को हरासा करने के लिए सोसाइटी के बाहर यहाँ के बाशिंदों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है और वो दावा कर रहे हैं कि सोसाइटी एक हिंदू अक्सरियती इलाका है और एक मुस्लिम ख़ानदान की मौजूदगी से अमन और हम आहंगी के मुतासिर होने का खतरा है। इत्तलात के मुताबिक इलाके के मकीन कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और कई लोग मजहबी नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि मुकामी हुक्काम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकीन इस बात पर बजीद हैं कि फ़्लैट मुस्लिम ख़ानदान को ना दिया जाए। मुस्लिम खातून ने एक अंग्रेज़ी रोज़नामे को बताया कि सोसाइटी के लोगों ने 2020 में एहतजाज शुरू किया था और इसे फ्लैट दिए जाने के खिलाफ वज़ीर आला के दफ्तर को भी ख़त लिखा था। ताहम उस वक्त पुलिस ने मुतालिका लोगों के बयानात कलमबंद करके शिकायत बंद कर दी। अब एक बार फिर 10 जून से इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। मुस्लिम खातून अपने बेटे के साथ इस फ्लैट में मुंतकिल होने का इरादा रखती थी, ताहम इससे कबल इसे हरासा किया जाने लगा और यहाँ के रिहायशी इसके खिलाफ एहतजाज करने लगे। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान जारी है। अब इसकी हलीफ जमातें भी आंख दिखाने लगी हैं। सहील देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश काबीना में शामिल वजीर ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी के खिलाफ लबकशाई की है और लोकसभा में शिकस्त का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। इनका कहना है कि अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी को मुस्तरद कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर का लहजा एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। ईद उल अजहा का त्यौहार मुल्क भर में 17 जून 2024 यानी पीर को मनाया जाएगा। इस दरमियान जहां उम्मत मुस्लिमा अपने अहम दीनी फरीदा यानी कुर्बानी को अंजाम देने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब उलमा इकराम और समाजी कारकुनान ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि मुसलमान जिम्मेदारी और एहतियात के साथ ईद उल अजहा मनाएं और कुर्बानी के बाक़यात खुले में ना डालें। नेज़ कुर्बानी के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। बानी व नाजिम मदरसा शेखुल हिंद सिंगम विहार मौलाना मोहम्मद एजाज नोमानी ने कहा कि कुर्बानी एक खालिस इबादत है और इबादत के लिए ज़रूरी है कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया जाए और दिखावे से हत्तल इम्कान परहेज़ किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने दीगर आमाल के साथ कुर्बानी का दिखावा करने का भी पूरा सामान फराहम कर दिया है। क्या हम नमाज अदा करते हैं तो इसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं? क्या हम तहज्जुद पढ़ते हैं तो इसकी खबर दूसरों को देते हैं? क्या हम किसी को सदका खैरात या ज़कात देते हैं तो इसका ऐलान आम करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुर्बानी की तशहीर एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। कुर्बानी का जानवर खरीदते ही इसका फ़ोटो सोशल मीडिया की जीनत बनाना ज़रूरी समझा जा रहा है। फिर कुछ वक्फे से हर जाविये से इसका फ़ोटो खींचा जाता है। हत्ता के ज़ुबा करते वक्त भी फ़ोटो खींचने से गुरेज नहीं किया जा रहा है और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर ज़राए से अहबाब को भेजा जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम बस्तियां गंदगियों का बदतरीन नमूना पेश करती है। ईद गुजरने के कई रोज़ बाद तक जगह जगह जानवरों के बाक़यात के ढेर लगे रहते हैं। बदबू की वजह से सड़कों और आम रास्तों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कितनी अजीब बात है कि ये अमल इस उम्मत का होता है जिसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत की ताकीद की है और तहारत को निस्फुल ईमान करार दिया है। ऐसी मखलूक बस्तियाँ जहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, वहाँ तो मुसलमानों को और भी एहतियात करना चाहिए और अपने किसी अमल से पड़ोसियों की परेशानी की वजह बनने से बचना चाहिए। नाज़रीन, मौलाना के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। में सराय काले खान में वाक़े मस्जिद फैज़ियाब को खाली करने के लिए हाई कोर्ट ने 1 माह की मोहलत दी है। अदालत का फैसला डीडीए के जरिए अपना दावा पेश किए जाने के बाद सामने आया है। दरअसल ये मस्जिद डीडीए ने 1984 में एक्वायर कर ली थी, जिसके बाद से तनाज़ा चल रहा है, जबकि ये मस्जिद वहाँ के एक मुकामी शख्स के बुजुर्ग के खेत की ज़मीन पर बनाई गई थी। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद गुज़िश्ता शाम मस्जिद के आसपास सैकड़ों की तादाद में पुलिस व नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए, जिसके बाद ये अफवाह फैली कि कहीं मस्जिद को शहीद ना कर दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद अफसरान ने बताया कि मस्जिद को शहीद करने का अभी कोई हुक्म नहीं है।
اس کے برعکس مسجد انتظامیہ کمیٹی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے پر غور کر رہی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دہلی میں مساجد، مدرسوں اور قبروں کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری جس وقف بورڈ کو دی گئی تھی وہ تماشائی بنا ہوا ہے۔ مسجد کے متولی دین محمد نے نمائندے کو بتایا کہ یہ مسجد میرے دادا نے بنوائی تھی، دراصل یہاں ہمارے دادا کا اپنا کھیت تھا، اس کے تمام کاغذات موجود ہیں، یہ زمین انہوں نے خریدی تھی، تاہم یہ مسجد وقف بورڈ کے تحت آتی ہے، اس کا وقف بورڈ میں اندراج کرایا گیا، یہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1984 میں ڈی ڈی اے نے اس پر اپنا دعویٰ پیش کیا اور اس پوری اراضی کو ایکوائر کر لیا، لیکن ایکوائر کرنے کی کوئی وجہ ہمیں نہیں بتائی گئی اور نہ ہی بتایا گیا کہ یہاں تعمیر کی جائے گی۔ ڈی ڈی اے کا کہنا ہے کہ اس مسجد کو توڑا جائے گا، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی گئی۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج سامنے آنے کے بعد سے راشٹر سیوم سیوک سنگھ یعنی RSS کے سینئر لیڈر کھل کر بی جے پی پر تنقید کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنگھ حکمراں پارٹی کی خراب کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ اب اپوزیشن اس سلسلے میں بی جے پی کی قیادت والی NDA حکومت کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے بی جے پی پر طنز کیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ اگر RSS ٹھان لے تو مودی حکومت 15 منٹ بھی اقتدار میں نہیں رہ پائے گی۔ ممبئی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے راوت نے کہا کہ میں RSS کے بارے میں بہت کچھ سنتا ہوں۔ سنگھ سربراہ موہن بھگوت نے بھی کہا کہ ایک خدمتگار میں انا نہیں ہونی چاہیے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مودی حکومت میں صرف تکبر، حسد، انتقام کا جذبہ ہے۔ ہم نے طاقت کا بے دریغ استعمال بھی دیکھا ہے، عوام نے انا کی سیاست کو روک دیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ ہم تکبر کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جہاں جہاں رام رہے وہاں بی جے پی ہار گئی ہے۔ ایودھیا، چترکوٹ، ناسک اور رامیشورم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی کی مادر تنظیم RSS ہے، ہمیں RSS سے بہت امید ہے۔ RSS کا جمہوریت کو بچانے میں بہت بڑا تعاون رہا۔ سنگھ کو پردے کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس ملک کے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، یہ بات سنجے راوت نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر RSS ٹھان لے تو مودی حکومت 15 منٹ بھی اقتدار میں نہیں رہ سکے گی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ سیشن توقع ہے کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں طلب کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فروری میں عبوری بجٹ پیش کیا تھا، لہٰذا آئندہ ماہ حکومت مکمل بجٹ پیش کرے گی۔ ریاستی بجٹ کی تیاریوں کا 18 جون سے آغاز ہونے والا ہے اور وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے محکمہ جات کی ضرورتوں کے مطابق بجٹ کا تعین کریں گے۔ حکومت کی اولین ترجیح 6 ضمانتوں پر عمل آوری ہے، جس کا اسمبلی انتخابات میں وعدہ کیا گیا تھا۔ حکومت کی تشکیل کے فوری بعد 5 ضمانتوں پر عمل آوری کا اعلان کیا گیا، لیکن لوک سبھا چناؤ کے ضابطہ اخلاق کے نتیجے میں اسکیمات کا بجٹ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب جبکہ آئندہ ماہ حکومت مکمل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، توقع ہے کہ انتخابی وعدوں کے لیے زائد فنڈز کی گنجائش رکھی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی وزراء کو ہدایت دی ہے کہ وہ حکومت اور وزراء کو نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا میں وائرل کی جانے والی خبروں کے بارے میں چوکس رہیں اور بے بنیاد خبروں کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں۔ بہت سے وزراء کے مطابق چیف منسٹر نے ریاستی وزراء کے ساتھ اجلاس میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران سوشل میڈیا میں مستقل طور پر حکومت اور وزراء کو نشانہ بناتے ہوئے منظم انداز میں جاری مہم کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بعض عناصر حکومت کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے وزراء کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بے بنیاد اسکیمز کا حوالہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں اپوزیشن قائدین کی جانب سے بھی بے بنیاد الزام تراشی کی گئی، لیکن حکومت نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت جبکہ حکومت نے 6 ضمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کیا ہے، سوشل میڈیا میں مخالف مہم سے عوام میں الجھن پیدا کی جا رہی ہے۔ وزراء کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے محکمے کے بارے میں وائرل ہو رہے منفی خبروں کا فوری نوٹ لیتے ہوئے کارروائی کریں۔ قربانی کے لیے لائے جانے والے بڑے جانوروں کے لیے پولیس کی جانب سے بازار کی سلپ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کے نام پر جو ہراسانی کی جا رہی ہے، یہ ہراسانی اب بکروں کو لانے پر بھی کی جا رہی ہے۔ چمپاپیٹ کے چیک پوسٹ پر سعید آباد پولیس کے ملازمین نے ایک چھوٹی گاڑی کو روک لیا جس میں قربانی کے لیے بکرے لائے جا رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے یہ اصرار کیا جانے لگا کہ بکروں کا بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا جائے۔ اب تک بڑے جانوروں کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا تھا، لیکن اب بکروں کے لیے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگ کر پولیس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پولیس بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ شہر کے حالات پرامن رہیں۔ پولیس خود مسلمان تاجروں کو ہراساں کر رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد، کمشنر پولیس سائبر آباد، کمشنر پولیس رچا کنڈا کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے اور شرپسند پولیس افسران کو فوری طور پر شہر سے منتقل کر دینا چاہیے۔
شہر حیدرآباد میں قتل کی وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہے، جو پولیس کی کارکردگی و چوکسی پر سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی علاقے میں قتل کی وارداتیں پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ چوکسی اور مستعدی کے پولیس کے دعووں کی خلئی کھول دینے والے افسوسناک واقعہ کل رات آصف نگر میں پیش آیا، جہاں چند افراد نے پولیس اسٹیشن سے چند سو میٹر دور ایک نوجوان کا تعاقب کر اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور پھر سڑک پر دوڑا کر اس کا قتل کیا۔ قتل کی اس وحشیانہ واردات سے شہر کا منظر ہی بدل گیا۔ مین روڈ پر عوامی بھیڑ کے درمیان فلمی انداز میں ہتھیار ہاتھ میں لیے نہتے نوجوان پر چند افراد ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف پولیس کی مبینہ اور مجرمانہ غفلت شہر میں جنگل راج کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ آصف نگر کی واردات کے بعد عوام نے سلامتی اور شہر کی ساکھ پر سوال اٹھائے اور کہا کہ شاید پولیس ہی ایسے واقعات پر قابو کرنا نہیں چاہتی اور شہریوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ مرتا دیکھ کر کارروائی کرے گی۔ شمالی ہند میں ایسی وارداتیں عام بات ہیں، لیکن کیا پولیس حیدرآباد کو بھی ان شہروں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتی ہے؟ شہریوں نے آصف نگر واقعے کے بعد گڈی ملکا پور واردات کا بھی تذکرہ کیا، جہاں ایک نوجوان پر سیل فون کے لیے حملہ کر کے ہلاک کیا گیا اور قاتل کھلے عام ہتھیار لے کر گھوم رہا تھا اور پولیس صرف تلاشی میں جٹی ہے۔ ناظرین، پولیس کے رویے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ نے پولیس کی جانب سے قربانی کے لیے لائے جانے والے جانوروں کی ضبطی کے واقعات پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے اس معاملے میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانور فروخت کرنے والوں کے بجائے خریداروں سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ طلب کرنے ہراسانی کے مترادف ہے۔ شہر کے مضافات میں جانوروں کی فروخت کے مراکز ہیں، لیکن وہاں پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی فروخت کرنے والوں سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عہدیدار حکومت کو بدنام کرنے کے لیے عید الاضحیٰ سے عین قبل جانوروں کو ضبط کرنے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک طرف کمشنر پولیس گو رکشکوں کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کی ہدایت دے رہے ہیں تو دوسری طرف پولیس عہدیدار خود کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے شہر کے اطراف چیک پوسٹ پر جانور منتقل کرنے والوں کو ہراسانی کی شکایت کی اور اس سلسلے میں حکومت سے مداخلت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس سلسلے میں ماتحت عہدیداروں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے لیے ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد کے لیے لائے جانے والے جانوروں کو ہراسانی کے معاملے میں مجلس بچاؤ تحریک کے قائد امجد اللہ خان خالد نے حکومت اور مقامی جماعت پر سخت تنقید کی ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ تلنگانہ میں 2 مہینے سے مسلم تاجروں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس مسلم قیادت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ کروڑوں روپے کے بیلوں کو تلنگانہ پولیس ضبط کر رہی ہے اور جھوٹے کیسز میں انہیں بک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہندو تنظیموں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ جن لوگوں کے جانور ضبط کیے وہ ملنا بہت مشکل ہے اور جن لوگوں پر کیسز بک کیے گئے ہیں وہ کم سے کم 4-5 سال کورٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ ایم بی ڈی قائد نے کہا کہ کانگریس اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اب تلنگانہ کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب کوئی الیکشن نہیں ہونے والا ہے، اتنا سمجھ لیں اور خبردار ہو جائیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں ہو رہے ظلم کا بدلہ آنے والے ضلع پریشد، منڈل پریشد اور میونسپلٹی کے الیکشنز میں لیا جائے گا اور یہ تلنگانہ سے نکلے گی آگ کانگریس کا مہاراشٹر اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی الیکشن میں کانگریس کا صفایا کر دے گا۔ امجد اللہ خان خالد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر تلنگانہ پولیس کو ہدایت دیں کہ اس طرح کے معاملات میں گو رکشکوں کا ساتھ نہ دیں اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم پر فوری قابو پایا جائے۔ ناظرین، امجد اللہ کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔